وطن عزیز کے سیاسی منظرنامے پر ایک بے یقینی طاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، جو کہ پچھلے تقریباً 4 سال سے تبدیلی کے نعرے پر عوام کو احتساب، ترقی اور انقلاب بلانے کے خواب دکھاتی رہی، اب جب اقتدار ملا تو تاحال مہنگائی، بے روزگاری اور بے یقینی سے زیادہ کچھ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ پچھلے 8 ماہ میں پی ٹی آئی حکومت کے وزیر اعظم عمران خان نے ان سب نعروں پر یو ٹرن لیا جن کی بنیاد پر وہ عوام کو بڑے بڑے خواب دکھا رہے تھے۔ ملکی خزانہ اور ٹیکس چوروں کا احتساب کرنے کے نعرے لگانے والے عمران خان اب ٹیکس چوروں کے احتساب کے بجائے استثنا دے رہے ہیں کہ کل کا حرام اقتدار ملتے ہی حلال ہو گیا۔ وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان، جن کے پہلے ہی پشیدہ قیمتی اثاثے ایمنسٹی دے کر حلال قرار پائے تھے، امریکہ میں ان کی مزید مبینہ اثاثے بے نقاب ہونے کی اطلاعات ہیں جو یقیناً بلا پوچھ تاچھ حلال قرار پا جائیں گے۔ حکومت بننے کے بعد عوام کو پچھلی حکومتوں سے ملنے والی سبسڈی کے فوائد تک واپس لیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نادار مریضوں کو ہسپتالوں میں مفت ادویات فراہم نہیں کر سکتی۔ حکومتی ذمہ عوام کو 2 کی بجائے 1 روٹی کھانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے کے دوران سرمایہ کاروں کے 10 کھرب ڈوبنے کی خبریں ہیں۔ ملکی اور عالمی مالیاتی ادارے پاکستانی کی معیشت کے بارے جو تجزیہ دے رہے ہیں تشویشناک ہے۔ ان سب میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر شہری رحمان کہتے ہیں، دیکھیے اس وقت جو بدترین اقتصادی حالات ہیں ملک میں اور ایک معاشی بدحالی کی طرف تیزی سے ملک بڑھ رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کی حکومت وہ کر رہی ہے جس پر انہوں نے سخت احتجاج کیا تھا، پارلیمان میں بھی، ٹی وی شوز پہ بھی، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ یہ استثنا آپ کیا دے رہے ہیں، ایمنسٹی اسکیم ہے کیا؟ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ استثنا دے رہی ہے نا، جو لوگوں نے ٹیکس چوری کی ہے، اپنے اثاثے چھپائے ہیں، جنہوں نے اپنی ویلتھ نہیں ٹرانسفر کی، اور ان لوگوں کو آپ جسے کہتے ہیں پینلائز کر رہے ہیں، سزا آپ ان کو دے رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنا ٹیکس دیا ہے، سارے لاز کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپلائنس کی ہے، آپ ان کو تو پینلائز کر رہے ہیں اور آپ استثنا ان کو دے رہے ہیں۔ اب جو بھی اس میں ایشو ہے، اس حکومت نے اسد عمر جب فائنانس منسٹر نہیں تھے تو انہوں نے کس طرح پنکھے سے لٹک کے اس پر تنقید کی تھی کہ یہ چوری ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ کیا ہے، یہ ڈاکہ ہے۔ اب بتائیں خود کرنے چلیں تو یہ میں تو کہتی ہوں 1 تبدیلی ایٹ اے ٹائم نیا پاکستان کو ملاحظہ کیجئے۔ لوگ اتنے بدحال ہیں کہ ابھی گروتھ بھی جو ہے ملک میں اس وقت گروتھ کی شرح جو ہے IMF جو ان کے مائی باپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہنچے ہیں اور اتنی دیر سے پہنچے ہیں۔ اگر آپ نے IMF جانا تھا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ 3% سے کم آپ کی گروتھ ہوگی۔ انفلیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، گیس بلز لوگوں کی کمر توڑ چکے ہیں، تو آپ ادویات کا آپ دیکھ لیں حال، تو آپ بتائیں یہ تبدیلی سرکار کر کیا رہی ہے؟ یہ انہوں نے نیا پاکستان یہ کڑوی گولی روز پلا رہے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بالکل مفلوج ہو جائے؟ اور وہ یہ رہا ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی نئی اسکیم نہیں ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے، 5 سال تک یہ کنٹینر پہ کھڑے رہے کہ ہمیں اقتدار چاہیے۔ اس وقت انہوں نے نہیں سوچا ان کو کیا کرنا ہوگا آتے ہوئے، پھر 8 مہینے گفتگو کی کیفیت میں انہوں نے ٹائم ضائع کیا، ڈالر کی شرح کہاں تک پہنچائی، اور یہ آپ IMF سے پہلے دن سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور پریٹینڈ کر رہے ہیں، قوم اور ملک کو ٹوپی پہنا رہے ہیں کہ ہم نے IMF پہ نہیں جانا ہے، دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی، آپ کا جو مسئلہ ہے ٹیکس بیس بڑھانا، یعنی جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو نیٹ میں لانا، اس پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ صرف سندھ کا صوبہ ہے جس نے اس پر ٹیکس کی اپنا نیٹ براڈن کیا ہے اور اپنے کلیکشنز میں اضافہ کیا ہے۔ بری ملکی معیشت کی خبروں اور بے یقینی میں اگر کہیں سے عوام کو سہولتیں ملنے کی اچھی خبریں آ رہی ہیں تو وہ سندھ ہے، جہاں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی زیر قیادت مراد علی شاہ حکومت عوام کو ڈلیور کر رہی ہے۔ وزیر اعظم تو دور عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں، مگر سندھ حکومت میں وزیر اعلیٰ اور وزراء راتوں کو بھی تعمیر و ترقی کے عوامی منصوبوں کی نگرانی کرتے اور عوام کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں وفاقی حکومت کے وزراء بدترین لوڈ شیڈنگ کی بری خبریں دے رہے ہیں، وہیں سندھ کے گرم صحرا تھر کول پاور پلانٹ سے 660 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ مکمل ہونے کی خوشگوار خبر آئی ہے، جس سے پنجاب کے صنعتی شہروں لاہور، فیصل آباد کے کارخانے بھی چلیں گے۔ عوام کی جو بجلی بل ہے وہ سندھ حکومت پے کرے گی آج سے، اور جب سے یہ شروع ہو جائے گا تھر کے عوام کی بجلی، تھر کے غریب عوام کی بجلی مفت ہوگا۔
اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہم تھوڑا کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پورا پاکستان کو اور پاکستان کے انڈسٹریل ہارٹ لینڈ کو، فیصل آباد کو آپ کی محنت اور آپ کا کوئلہ بجلی پہنچا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔